جناب مسیح زماں، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی۔ سبھی ممبران کا خوش آمدید، آپ سبھی کا استقبال حضور کی اس مبارک روحانی محفل میں۔ کسی دوست کا سوال ہو، کسی دوست کا روحانی مشاہدہ ہو، یا مسیح زماں حضرت زاہد خان صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں تو وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ وان صاحب سے جی آغاز کرتے ہیں۔ وان صاحب، خدا کی سلامتی، کیسے ہیں آپ؟ اپنی طبیعت کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی الحمدللہ بھی بہتر ہوں، میں ٹھیک ہوں اور میں سن رہا ہوں۔ شکریہ۔ جی بہت شکریہ وان صاحب۔ کسی اور بھائی دوست کا سوال ہو، اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ جی رادا اجازت ہے؟ صاحب، خدا کی سلامتی، جی پلیز۔ جی جزاک اللہ، تھینک یو حضور۔ بس میں نے یہ کمنٹ کرنا تھا کہ ماشاءاللہ کافی کام کر رہی ہے آپ کی ٹیم، اور آج کافی نئے لوگ آئے ہوئے تھے، خواتین بھی مرد بھی، ماشاءاللہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ جرمنز اب کافی زیادہ آ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے حضور، یہ مزہ آیا دیکھ کے۔ جی جی جی، وہ بعد میں اور بھی آئے لوگ، غالباً 50 سے اوپر تھے۔ جی 42 گنے تھے۔ نہیں، وہ پھر اس نے 46 گنے، وہ آخر میں اور ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، خدا ترقی دے، اور لوگ آئے، نئے لوگ آئے خدا کی بیچ میں مشن میں۔ 46، پھر آگے آخر میں زیادہ آئے۔ اور دوسرے پروگرام میں ٹک ٹاک میں دوسروں میں بہت زیادہ آئے جو اپنا نام نہیں بتاتا۔ جی تو ٹھیک ہے، اچھا آپ شروع کریں۔ جی حضور، تو ہمارے کسی دوست بھائی کا سوال ہو تو وہ پلیز اپنا سوال حضور کے گوش گزار کرتے ہیں، ورنہ پھر ہم حضور کو اپنے موضوع کی طرف آج لے کر آتے ہیں۔ سکندر خان صاحب، خدا کی سلامتی، اگر آپ کو کوئی سوال ہو۔ یا ہمارے ایک ممبر ہیں شاہ رخ خان کے نام سے یہاں پر موجود ہیں، اگر ان کا کوئی سوال ہو، کوئی بات کرنا چاہیں۔ اچھا جی، نوید خان صاحب ساؤتھ افریقہ سے، آپ کی خدا کی سلامتی ہو آپ پہ برادر، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں حضور سے، کوئی سوال، تو اپنا مائک آن کر سکتے جی حضور خدا کی سلامتی اور سب آ- مہمان پہ۔ جی میرا کوئی سوال نہیں ہے، میں بس حضور کا سن رہا ہوں۔ ہیں۔ جی شکریہ۔ تو حضور، ابھی تک کوئی لائیو چونکہ اسٹریم شروع ہوئی ہے تو ابھی سوال موصول نہیں ہوا، تو آپ جو آپ بہتر سمجھیں موضوع جو ہے وہ تجویز فرما دیں۔ جی میں بتا رہا تھا کہ اس وقت اگر آپ یہ سوال کر دیں بدھ کی دنیا کہ کیا تم بدھ کو جانتے ہو، تو کہیں ہاں جانتے ہیں۔ کیا عیسیٰ کو جانتے ہو، فوراً کہیں گے ہاں جانتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہیں گے کون نہیں جانتا ہے، who don't know Jesus۔ ہندوؤں کی دنیا میں چلے جائیں، پوچھے کیا کرشن کو جانتے ہو، رام کو جانتے ہو، ہاں بالکل جانتے ہیں۔ ایتھکس ماڈل دنیا میں چلے جائیں تو کیا تم کنفیوش کو جانتے ہو، ہاں جانتے ہیں، سقراط کو بھی جانتے ہیں، ارسطو کو بھی جانتے ہیں۔ تو جانتے ہیں۔ کیا تم خدا کو جانتے ہو، تو پھر آگے سے زبان کے پیچھے سے بات نہیں نکلتی۔ یورپین زیادہ یہ کہتے ہیں ich weiß nicht, I don't know, you see that۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشاہدات انہوں نے کیے اور وہ بھید خدا نے کہا کھولو،
تو اس دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. کیونکہ یہاں ہر شخص کی تعریف ہو چکی ہے. 2000 سال سے عیسیٰ کی تعریف، 2600 سال سے بدھ کی تعریف، 4 اور 5 کے ہزار کے درمیان کرسچن کی تعریف. سب کی تعریفیں ہوئی ہیں، لیکن آج تک انسانیت خدا کے بارے میں پردوں کے پیچھے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ خدا کا قصور ہے یا یہ مسیح اور رسولوں کا قصور ہے؟ آج یہی مضمون تھا آتر جو میں نے کھولا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اے بی اور ڈی اور پھر زیڈ، جی تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ نہیں حضور. نہیں؟ تو اب جو ممبر ہیں ہمارے، وہ اس نے موسیس نے 3 دفعہ بالکل صحیح کہا. خدا کہتا ہے کہ جو تو نے سنا، جو دیکھا، جو سفر تجربہ وہ بیان کا. اب میں نے غلطی یہ دیکھی، ہر ممبر کہتا ہے یا گزین what we saw in this and that, but حتیٰ کہ چھٹا صاحب بھی yes what we observe in this and that. بٹ وہ بنیادی چیز جو ہے وہ نکل گئی بیچ میں سے کہ جو تو نے سنا مجھ سے خدا سے. تو اتر اگر روحانیت 2 ہے، ایک مذہب کہتے ہیں میری روحانیت، جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی دیکھا. بدھ بھی کہتے ہیں ہم نے بھی دیکھا. سارے کہتے ہیں ہم نے دیکھا. لیکن یہ نہیں کہتے کہ خدا سے ہم نے یہ سنا، پھر دیکھا، پھر تجربہ کیا. ٹھیک. تو میں نے دیکھا کہ اس الفاظ کو بس ہم نے دیکھا اور اس کے بعد جو سب تجربہ، لیکن بنیادی چیز نکل گئی، وہ ہے روحانیت. جیسے آپ مجھے کہیں کہ حضور میں نے ایک مکان بنایا ہے لیکن بنیاد اس کی میں نے نہیں رکھی، تو میں کہوں گا بھائی وہ مکان کھڑا کیسے؟ جی آپ مجھے کہیں گے میں نے ہوا میں بنایا، تو میں آپ کی اس بات کو قبول کر لوں گا؟ ہرگز نہیں حضور. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، تو یہ ہندوؤں کی روحانیت ہے، یہ روحانیت نہیں. پھر یہ روحانیت ایسے ہے جسے ہم کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، ہارزونٹل کو، افقی. افقی، افقی. اور ورٹیکل کو کیا کہتے ہیں؟ عمودی عمودی عمودی. عمودی. وہ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، شکریہ. ہاں جی، عمودی. تو ہم نے بات افق پہ شروع کی تو خدا کی ذات تو غائب ہو گئی. پھر کون ہے جو اس روحانیت کو گھر لے کے آئے گا؟ کیونکہ روحانیت خدا کے دم سے ہے، نہ کہ خدا روحانیت کے دم سے. واہ. اس بات کو سمجھیں. کائنات خدا کے دم سے ہے، خدا کائنات کے دم سے نہیں ہے.
मोहब्बत जिंदगी खुदा के दम से है, खुदा इनका मोहताज नहीं है। जब ये चीज हम समझ लेंगे तो पूरा दिलो जान खींचा जाता है मकनातीस की तरह उस खालिक की तरफ जो हमेशा जिंदा है और जिंदा रखेगा। वो कहता है कि अगर मैं तेरा हो गया तो उसके बाद तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं काफी तेरे। देखा ना कितनी बड़ी बात है। अतः अगर मैं ये कह दूं एज ए आदमियत, इंसान के नाते, भाई मैं काफी हूं, जी तो मौला जट की बड़क मारी मैंने, ऐसी बात की जो मुझे जेब नहीं दी। तो फिर मैंने अपने आप को आगे रखकर खुदा को पीछे कर दिया। जी ठीक है, आप दुनिया में वाह वाह हो जाएगी। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो वाह वाह है वो ईसा की हो रही है, उसके बाद मोहम्मद की हो रही है, उसके बाद उधर चले जाए, जहां भी चले जाए उनकी हो रही, कृष्ण या बुद्ध। अब सवाल ये है कि इस्लाम आज निज़ाम मोहम्मदी और इश्क मोहम्मदी की बात करता है। तो पूछना ये है कि वो जो मोहम्मद का दरख्त लगा था, क्या उसका फल निज़ाम मोहम्मद और इश्क मोहम्मद है? पूछना ये है कि वो गलती कहाँ से हुई। जी देखा ना, क्योंकि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है कि नहीं पहचाना जाता? बेशक हुजूर। अगर इस्लाम मोहम्मद का दरख्त है तो फिर फल से तो पहचाना चाहिए। जी अगर ईसाइयत ईसा का दरख्त है तो उसके फल से हम उसे पहचानेंगे कि भी ये फल है। कौन था भी इसका बानी? इस्लाम का मोहम्मद। बेशक। कौन था बानी? ईसा। कौन था बानी? बुद्ध। तो हकीकत ये है, वो फिर मुड़ के मैं वही आ रहा हूं, खुदा की जात कहती है अगर तू सिर्फ ये बताता है। मैंने आज 4 आदमियों से सुना, एक जूलियन, उसने भी बीच में से निकाल दिया था अतर कि जो तूने खुदा से सुना, वो निकाल के जी उसने बस ये कि जो तूने देखा और वगैरह वगैरह। फिर कृष्णा से सुना मैंने, फिर मैंने चट्टा साहब से सुना। तो 3 दफा उसने बताया अपना मोसिस ने, जो तूने मुझसे सुना खुदा कह रहा है, वरना तरतीब भी गलत हो जाती जी। जी हुजूर, जो नामुकम्मल। है, बिल्कुल नामुकम्मल रहती है तरतीब। बिल्कुल नामुकम्मल। अब देखे ना, आप जा रहे हैं एक रास्ते पर और गाड़ी में बैठे हुए हैं। हम मिसाल दे देते हैं, मैं जर्मनी में एक एक सड़क को जानता हूं। ठीक है जो मैं कह रहा हूं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब आपने देख लिया वो जर्मन अपनी नेविगेटिंग सिस्टम, हाँ जी बिल्कुल देखा। वो नेविगेटिंग सिस्टम भी 19-20 का वो नहीं देता साइन पास का। तो मैं बता रहा था कि ये गलत जा रहा है नेविगेटिंग हाँ सिस्टम। जी तो तो नेविगेटिंग सिस्टम भी गलत हो जाता है।
فرشتوں کی تعلیمات بھی غلط ہو جاتی ہاں نبیوں کے کلام بھی غلط ہو جاتے ہیں مخلوق ہے محمد صاحب کے دور میں ایک بھائی تھا حضرت عثمان کا چچیرا بھائی یا کزن وہ وہی لکھتا تھا ایک نہیں کئی قصے ہو چکے یہ تو پھر وہ بھاگ گیا اور اس نے مکے میں جا کے کہا قسم کھا کر کہ آدھا قرآن تو میں نے لکھوایا ہے اور محمد صاحب کہتے ہاں 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 ایسے ہی ہوا تھا مجھے وہی تو فتح موقع کے اوپر اس نے اپنے بھائی کو بچانا تھا عثمان نے یہ بھی خلیفہ ہے یہ نہ بھولنا تیسرے یہ خلیفہ ہے سلطنت عثمانیہ یہاں سے چلتی ہے اور جو پھر غلط ہوا نقصان ہوا وہ پھر ابو بکر سے وہ پھر عثمان سے شروع کرنا پڑے گا سلطنت عثمانیہ میں کیا کیا ہوا پھر علی بھی آئے وہ علی کے دور کے ان کی سلطنت آئی تو اس میں بھی کیا کیا غلط ہوا وہ علی سے شروع کرنا پڑے گا تو وہ لے آئے اپنے بھائی کو برقع پہنا کے اور کہا یا رسول اللہ میری ایک تمنا ہے فرمائش ہے آپ اسے قبول فرمائیں محمد صاحب کو خیال آیا کہ یہ پردے میں حسین نوجوان عورت ہے عثمان مجھے پیش کرنا چاہتے کیونکہ عثمان نے پہلے بھی کی تھی پیش کرتے تھے تو کہا کیوں نہیں عثمان تم تو جنتی ہو تمہارے متعلق آیات ہوتی ہیں جب اس نے وعدہ لے لیا اس نے پردہ اٹھوایا تو وہ تو اس کا بھائی تھا جس کے متعلق یہاں تک کہا تھا کہ اگر یہ کعبے کے غلاف میں اگر چھپ جائے اس کو وہاں سے نکال کے مارنا حتیٰ کہ کعبے کے اندر خون نہیں ہو سکتا حرام ہے کہا لیکن وہاں مل جائے وہیں مارنا ہے اگر یہ غلاف میں بھی لٹک جائے ایک ہی نہیں 3 4 کا ایسے ہی ٹکے جو اپنا وہی لکھتے اب محمد صاحب دیکھے جائیں ادھر عثمان نے بھی جو خلیفہ تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھ گئے تیری اکھا میں اکھا پائی ان کو پتا تھا کہ کہیں میں نے آنکھیں ادھر ادھر کی اور محمد صاحب نے کہیں کہہ دیا پھر وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھ گئے یعنی کہ پیچھے لگا دیا انہوں نے اب محمد صاحب سر جھکا کے بیٹھے رہے کافی دیر جب بات نہیں بنی تو کہا اچھا معاف کیا وہ لے کے اپنے بھائی کو خوشی خوشی گھر چلا گیا تو وہاں محفل میں اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اصحاب رسول بیٹھے تو محمد صاحب نے کہا میں نے اتنی دیر خاموشی اختیار کی تم میں سے کوئی نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا دیکھا تو صاحب کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں اشارہ کر دیتا ہے تو محمد صاحب نے کہا کہ نبی اشارے سے بندے نہیں مرا ہوتے میری خاموشی اشارہ تھی تو یہ حالات جب آ جائے اور یہ بڑی
بغداد کے اندر یہ بحث چھڑی ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، مطلب باللہ ہارون کے بعد ہوا ہے یہ شاید، کہ یہ قرآن مخلوق ہے یا براہ راست کلام ہے. تو اس وقت جب یہ بحث چھڑی اور آزادی ملی تو بڑے بڑے آ گئے کہ یہ مخلوق ہے، اور کئیوں نے بہت ثبوت دیے کہ یہ خدا کا کلام ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح مانا گیا کہ تورات بھی خدا کا کلام ہے. اب تورات میں تو سوائے بادشاہوں کی لڑائی کے کچھ رکھے ہی نہیں، تو کیا یہ خدا کا کلام ہوگا؟ نہیں سر. انجیل میں تو پتہ ہی نہیں لگتا، سنی سنائی کسے بیان کی، تو کیا یہ خدا کا کلام ہے؟ اب قرآن جو ہے وہ جمع نہیں ہو رہا، ایک کتاب نہیں ہو رہا، اور اس میں بھی بہت پیسے مباحثے ہوئے، تو کیا یہ خدا کا کلام ہے؟ اور پھر کہا گیا کہ خدا اس کی حفاظت کرے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسی قرآن میں غلطیاں نکال نکال کے عیسائیت سامنے رکھ دیا. آپ کو تو پتا ہونا چاہیے. جی بے شک. تو سوال اٹھتا ہے، یہ جو پودا لگایا گیا تھا، اگر بعد میں یہ نظام عیسیٰ کے گن گانے شروع کر دے تو کہیں نہ کہیں اس کا جو سرا ہے وہ عیسیٰ سے ملتا ہے. جی اگر نظام محمدی اور عشق محمدی، بلکہ یہ جڑیں اتنی پھیل گئی ہیں، جماعت احمدیہ کا بھی ہے، ہم تو عشق رسول ہیں، ہم تو رسول اللہ کے یعنی کہ گن گانے والے، یہ سارے. تو سوال اٹھتا ہے، یہ محمد صاحب کے جو گن گانے والے ہیں عشق محمدی کے، کہ ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ان کا جو بانی غلام احمد قادیان ہے وہ بھی کافر ہوا ہے خدا محمد صاحب کے عشق میں. تو پتہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جڑیں بہت دور تک پہنچی. اور روح کی دنیا میں تو سارے ہی افلاطون ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں تو دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے. ابو بکر پہ جب موت آئی تو نظر کے عالم میں آپ نے کہا، اس وقت جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں یہاں تو کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے. یہ نظر کا عالم ہی یہ ہے کہ جب پردہ ہٹایا جاتا نا تو وہ تو پھر دیر ہو گئی نا، تیر کمان سے نکل گیا. جی تو یہ کون ہے تاریخ میں نبی یا مسیح جنہوں نے یہ دعوے کیے کہ یہ تخت عیسائیت کو چھین کر میں محمد صاحب کو دوں گا تخت عیسائیت کا؟ کیا اس سے خدا کے راز الہی پتہ لگ جائیں گے؟ یہ غلام احمد قادیان نے کہا کہ جو عیسائیت کا تخت ہے اسے چھین کر میں حضور کی خدمت میں پیش کروں. اب ایسی باتوں سے کیا خدا کی دنیا آئے گی؟ تم ایک اور احمدیہ لے آؤ، ایک اور لے آؤ، اور لے آؤ، اور ان کا حشر بھی دیکھتے جاؤ، اور ان کے خلفاء خود ہی کہتے جاتے ہیں کہ یہ بھی یہودیوں سے بھی زیادہ برا حال ہو جائے گا ان احمدیت کا. بڑے بڑے انہوں نے بتایا ہے. تو اگر ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی، لیکن ان کے تو خلیفہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس احمدیت کا انجام کیا ہوگا. تو سوال اٹھتا ہے وہ کیا بات تھی
जहां से खुदा का जो पेज था वो फाड़ा गया। वो आज मैं यही सुन रहा था, मैं उधर बैठा, मैं देख भी रहा था और चाय भी पी रहा था मैं। तो जब मोहसिन ने 3 दफा कहा कि खुदा कहता है जो तूने मुझसे सुना है वो बयान कर, क्या देखा, क्या तजर्बा किया, तो फिर सिलसिला खुदा से शुरू होता है। और अगर मैंने देखा है या हमने देखा है घसीट दिया फरिश्तों को, तो फिर वो सिलसिला खुदा का टूट जाता है। तो आइंदा हम अपने मेंबरों को भी समझा देना कि एक बात बीच में से लिखे वगैरह वगैरह नहीं करनी, ठीक है? नहीं तो भटक जाओगे तो। जी। क्योंकि मैंने कहा कि खुदा ने कहा जो तूने मुझसे सुना। क्या खुदा ने ये कहा जो तूने मोहम्मद से सुना? पता है? नहीं हुजूर, जो आपने क्या खुदा खुदा से। ने ये कहा कि तूने जो ईसा से सुना? क्या खुदा ने मुझे ये कहा कि अपनी आंखों में इश्क मोहम्मदी का सुरमा डाल दे? बस यही काफी है तेरे लिए। अब वो जनैत कहते हैं कि बायजीद हमारे अंदर ऐसे है जैसे फरिश्तों में जिब्राइल। अब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, तो गौर अब सारे ये मेंबर कर लें। जनात कहते हैं कि इनमें जिब्राइल बायजीद का मुकाम ऐसा है, और बायजीद कहते हैं कि एक हाथ आई और मुझे रोक कर कहा गया इससे आगे नहीं जा सकता, इश्क मोहम्मदी का सुरमा डाल दे, बस हो जा मोहम्मद का, बस फिर दरवाजे खुलेंगे। अब आप मुझसे बताइए, क्या खुदा ऐसी बात कह सकता है? नहीं हुजूर। उसने मुझे कहा कि भूल जाए मजबू को, तो पता लगा कि वो मजबू का चलाने ही वाला नहीं था ना, उसने शुरू किए। वरना वो कैसे कह सकता है भूल जाए इस्लाम को? फिर खुदा ने ये कहा कि ये तो नहीं कहा कि जब उन्हें एक को कह दिया भूल जा, तो ये थोड़ी कहा कि ईसाई को ना भूलियो, है? उसने सबको ही भुलवा दिया। क्या उसने ये कहा कि ठीक है इस्लाम को भूल जा, बुद्ध को ना भूलियो? तो इश्क मोहम्मदी में ठोकरें क्या लगती हैं? ये शेर तो खैर किसी का है कि मैं कृष्ण और अब्राहम भी हूँ, इब्राहिम भी हूँ, मैं ये भी हूँ वो भी हूँ। लेकिन अगर आप मेरे सामने ये बयान करें और मैं खामोश रहूं, तो मतलब क्या हो गया इसका? अल्लाह बताए। जी, इसका मतलब है कि मैं एग्री हूँ इस बात से। हाँ, मैं एग्री, शाबाश, मैं एग्री हूँ जो तुम कह रहे हो। तो फिर वहां पहुंच के कहते हैं लेकिन रहेगा अब इस्लाम में। उन्होंने इस्लाम को चुना है अपनी अजमत के लिए। पर एक ही शख्स कामिल शख्स है, एक ही शख्स, तो बाकियों को रेडवी बांटने में रखा हुआ है जी? और वो जो कामिल वजूद था, आईना कमलात में कहते हैं, वो मोहम्मद है। उसके बाद आप इस अहमदियत से क्या तवक्को रखते हैं? आप जरा बताएं। कोई तो नहीं जी। इनका दावा यह था कि हमारे साथ कोई बहस मुबासा ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे नबी ने कहा कि हमें इतनी बरकतें दी गई हैं, कोई हमारे आगे नहीं ठहर सकेगा। और भाई अब मैं तुम्हारी मस्जिदों में जा रहा हूं और वहां पहुंच के तुम मैं दावत दे रहा हूं, तो भागते क्यों फिरते हैं? हैं जी?
میں تو ٹھہرا ہوں اپنی مسجد میں بلا کے. تو تم، آپ کو پتا تھا کہ گھر کی ٹیم میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو گھر والوں کو وہ ہوتی ہے، جی وہ گھر والی ٹیم میں بڑا وہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے بھی ان کے، سہرانے والے بھی ان کے، سب کچھ ہی ان کا ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ میچ اب انڈیا میں ہوگا تو وہ پہلے ہی نفسیاتی اثر پڑا ہوتا ہے. ہاں جی سارے ادھر کے ہوتے ہیں. تو بھی میں تو وہاں کے اکیلا آ رہا ہوں، تو پھر کر لو مجھ سے مقابلہ بازی. ہاں؟ ہر بات ہوں مجھے. تو پتہ لگا کہ کہیں نہ کہیں خدا کی ذات کو پیچھے کیا. اب آپ دیکھیں، غور کریں تھوڑا سا. یہ کوئی 45 سال ہو چکے ہیں. محمد صاحب آئے میرے پاس، بڑے خوش تھے، محبت میں بھی تھے. شروع کی بات ہے. اور چاہتے یہ تھے کہ میں اسلام کی پنڈ اپنے سر پہ اٹھا لوں، جی ہو جاؤں اسلام کا. چاہے میں نبی ہوں خیر ہے، خدا کا دل ہوں خیر ہے، لیکن میں بات کروں اسلام کے فریم کے اندر. تو کیا اسلام خدا کی دنیا لا سکتا ہے؟ اگر لا سکتا تو محمد کیوں نہیں لائے؟ جی بے شک. سوال ہے نا؟ تو اگر میں یہ بات کروں کہ جیسے عیسیٰ نے کہا کہ میری دنیا لے لے، میں یہاں ہی تجھے اتنی بلیسنگ دے دوں گا، بس پھر تو ہمارا وہ ہو جائے گا آبجیکٹ، بس ساری زندگی ہماری جپتے رہنا. یہی بدھ نے بات کی تھی. کیا ایسی باتوں سے آپ کو کوئی بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی، یا خوشبو آتی ہے؟ جی بدبو آتی ہے حضور. بدبو آتی. یہ چاہتے تھے ہمارے مذہب کی چھتری کے نیچے آئے جو بھی آنا، چاہے مہدی ہو، مسیح ہو، خدا کا دل ہو، جو بھی ہو، ہم بعد میں نبڑ لیں گے اس کے ساتھ. ہاں؟ رہنا تو پھر اس نے ہماری چھتری کے نیچے ہی ہے، پھر ان کو بٹھا دیں گے ہم آرام سے. تو ایک مثال دیتا ہوں غلام احمد قادیان کی. جب یہ گئے تو ان کو یہ یقین تھا محمد صاحب بھاگتے ہوئے آ جائیں گے. آئے بھئی اے غلام قادیان، تیرے جیسا تو عشق کہیں بھی نہیں ہے. جماعت احمدیہ ساری بات ہی محمد عشق محمدی کی کرتی، لیکن محمد صاحب کہیں بھاگتے نہیں آئے. پہلا جو گرا دل پہ پتھر، تم نہ سمجھو گے بنا. اب ان کو وہاں کی باتیں کون بتائے یہاں پر؟ اس کے لیے تو اب لگے گے وہ 50 سال، پھر یقین کریں گے یہ جا کے. محمد صاحب نے اپنا نمائندہ بھیجا غلام احمد قادیان کی طرف، یہ کہہ کے کہ یہ میرا بیٹا ہے. واو! شیخ عبد القادر جیلانی، اس کی بات کو سن. وہ ایسا برف کا تودہ گرا غلام قادیان پہ، وہیں 14 طبق روشن ہو گئے. یہ کیا بھائی، میں تو کچھ اور سمجھا ہوا تھا. اب وہ جو بھی کہیں، کیا احمدیہ میری بات مان جائے گی؟ نہیں اب حضور. عیسیٰ جو بھی کہے، کیا عیسائیت میری بات مان جائے گی؟ اب محمد صاحب جو بھی کہیں، کیا اسلام میری بات مان جائے گا؟ نہیں حضور. نہیں. 45 سال کے بعد دورے پڑنے شروع ہوئے ان کو، کیونکہ روح کی دنیا میں اعلان ہو گیا فرشتوں کی طرف سے. بڑی بڑی جو نور کی ہستیاں تھیں، 40 سال کا دور تھا
तुम ने बड़ा जोर लगाया, फरिश्तों ने बड़ा जोर लगाया, सब जोर लगा के तुम्हारी एक नहीं चल सकी एक शख्स पर। ये तो दो भी नहीं था। और उसके जितने भी मेंबर आते थे तुम ले जाते थे। 7 साल बाद वो भाग भाग के फिर अपने मजहबों में चले जाते थे। यहां तक देखा कि सिंह आए हुए थे, उनमें कई ऐसे थे जिनकी रूहानियत इतनी कि खुदा हाथ पकड़ के सब्र कराए। कईयों की इतनी, अगर मैं तफसीलात में जाऊं तो बड़ी बात है। वो बाद में जब गए तो कहने लगे मैं तो गुरु नानक के गुलामों का गुलामों का गुलामों का गुलाम हूं। कहीं ये बात तुमने और भी सुनी होगी, अहमियत में भी सुनी होगी ना, बिल्कुल। मैं गुलामों का गुलाम। अब वो जो गिरा ना बर्फ का तोदा, जितने वो क्या सैनिक शिप को तबाह कर दिया था, उसके मालिक का दावा था कि खुदा भी ये काम नहीं कर सकता। खुदा ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया जी। है? तो अब देखा कि ये तो काम ही अजीब सा हो गया है। अब आए मेरे पास कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिल में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। एक छोटी सी बात है, बाकी तो बातें जो की उन्होंने की वो तो मैं बताता ही रहता हूँ कि अहमदीस के पास जाके कहो कि लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह, मेरे जाने से वो मोहम्मद साहब का नाम निकालेंगे? नहीं हजूर। मुझे क्या कहेंगे कि आपको तेरी तेरी मुलाकात किससे हुई है? शैतान से हुई। हाँ, तो गुलाम अहमद कादियानी शैतान हो गए? जी। कोई शक रह गया? कहेंगे। और कहा गया मुझे, कहेंगे नहीं आप कहें। मैंने बताया लेक्चरों में वो ये क्या कह रहा है कि मोहम्मद साहब का नाम निकाल के अहमद का लिखा जाए। अहमद का लिखा गया तो गुलाम अहमद कादियान का लिखा गया। यानी कि तेरी दुकान वो और मेरी दुकान अब ये है। फिर बहुत सी बातें की, फिर इनके खुलाफा भी आते रहे। अब वो रूह की दुनिया में मेरा तायम साहब धक्के खाते हैं और कहते हैं मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, हालांकि आपने मुझे बताया बताया ये पर्दा जो है इसको हटा दिया। और मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन अब रूह की दुनिया में आगे पता लगा। हाँ? तो वो धक्के खाते फिरते हैं कि अब उनकी बाकी जो वक्त रह गया मसीह का, खुदा के दिल का, हमारी किताबों पे लिखो ताकि गलतफहमियाँ दूर हो। मैं कहता हूँ मैं खरबों किताबें लिख दूँ तब भी ये गलतफहमियाँ कभी दूर नहीं होगी। एक बशर जो मौत के हाथ में आ जाए उससे इश्क करना सबसे बड़ी बर्बादी है, चाहे मोहम्मद ही हो या कोई और हो या ईसा हो। और वो जो है कस्में खा खा के कहते हैं मैं तो इनको जानता भी नहीं, उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है। मोहम्मद साहब दुहाई देते हैं कि ए अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को बुला दिया। वाह वाह। हाँ? अपने आप को बचाते हैं, लेकिन ना छुड़ा सकोगे दामन ना बचा सको जो मैं दिल की बात कहता हूँ। भाई दिल की बात तो तुम कह गए हो सारी कि अब कोई नबी नहीं आएगा। सच्ची बात है कि नहीं है?
کیا کہیں گے کیا کہیں بالکل. نہ چھڑا سکو گے دامن، نہ بچا سکو گے نظریں، جو میں دل کی بات کہہ دوں تو کہیں نہ جا سکو گے. وہ بھائی دل کی بات تو کہہ گیا ہے، میرے والد نبی نہیں، تو یہ اصلاح کون کرے گا تیرے اسلام کی؟ چونکہ اب تو ایک قاعدہ بن چکا ہے اسلامی ملکوں میں، چاہے کوئی میں جرمن پاسپورٹ لے کے جاؤں یا امریکن پاسپورٹ، وہ نسیم کا امریکن پاسپورٹ ہی تھا نا، جی. بس وہاں جا کے کر نبوت کا دعویٰ میں پھر دیکھتا ہوں، یا اس پیش کے محمدی چڑھا ہوا ہے دوسرے پہ، تو بھی جا، تو بھی دعویٰ کر، وہی گولیاں مار کے مار دیا. تو وہ ایسا منترا پڑھایا گیا ہے ان کو، میرے ہم نشیں تم ہی ہو، میرے ہم سفر تم ہی ہو، نکل کے دکھا دو میرے نشے من سے. تو آج بات کرنی ہے بابا فرید شکر گنج کی. ایک مثال دوں گا، آج میرا لیکچر ہی کچھ اور ہو گیا، میں نے شروع کہیں سے کیا تھا، وہ کہیں اور نکل گیا لیکچر، وہ نکل گیا پھر خدا کی طرف. تو میں نے بتانا یہ تھا کہ محبت کے 4 مقامات ہیں اور 5واں مقام نہیں. ایک، وہ لوگ جو سچائی کو قبول کر لیتے ہیں فٹافٹ، لیکن پھر وہ جو برائی یا شیطانی طاقتیں ہیں وہ اس کا چرا کر لے جاتی، اس انسپریشن کو کیا کہتے ہیں؟ تاثر. جی. اثر. اثر لے جاتے ہیں. دوسرے بھی قبول کر لیتے ہیں، عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں، لیکن جب قربانیوں کا سورج شروع ہوتا ہے تو وہ بیج جو سڑک کے کنارے وہ بھی جل جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بیج خدا کا جاڑیوں کے پیچھے گرتا ہے بیچ پہ، تو جھاڑیوں اسے چھپا دیتی ہے. مراد یہ کہ دنیا تمنے خواہشات بھی چھپا دیتی، وہ بیج بھی گیا. پھر کہتے ہیں زرخیز زمین پہ بیج گرتا ہے، اسے دل کہا. میں بتا رہا ہوں، عیسیٰ نے بتایا. عیسیٰ تو تمثیلوں پہ تمثیلیں کر کے یہ جاؤ وہ جاؤ. اور وہ زرخیز زمین میں بھی فرق کر دیا، کہیں پھل 1 سے 30 گنا لگتا ہے، کہیں پھل 30 سے 60 گنا لگتا ہے، اور کہیں پھل 60 سے 100 گنا لگتا ہے. بھائی دل تو ایک ہے لیکن یہ پھل کیوں مختلف لگ رہے ہیں؟ وہ اس لیے لگ رہے ہیں کہ تیری نیت، تیری زندگی کے نتائج دکھانے ہیں. آج تو خود ہی دیکھ لے، اگر ہم تیرے اعمال نامے کو پرکھیں گے تو کچھ اور ہوگا، تو شکایت ہوگی، خود ہی دیکھ. تو یہ مضمون تھا جو میں نے بیان کرنا تھا کہ رومانٹک محبت، حقیقی محبت، آگ والی محبت اور وجد کی محبت کیا ہے، اس مضمون کو بیان کرنا تھا. تو وہ بیان کرنے سے یہ تھا کہ سارے نبی بھی جل جاتے ہیں، فرشتوں کے پر بھی جل جاتے ہیں، مخلوقات چاہے کتنی نور کی ہستیاں ان کے بھی جل جاتے ہیں، اور ہم ویسے ہی خاک میں مل جاتے ہیں
کیونکہ آگ میں جو چیز گئی خدا کی محبت کی، کیا وہ خاک نہیں ہو جائے گی، راکھ نہیں ہو جائے گی؟ بے شک. جب ہمارا کچھ بچا ہی نہیں گئے تو اس کو کہتے ہیں خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ آ- گیا. واہ. ہاں جی. نئی زمین اور نئے آسمان. اگر میں اسلام کا پرچار کروں تو کیا یہ نئی زمین یا نیا آسمان ہوگا؟ کہتا ہے کہ میں نئی زمین نیا آسمان بنا رہا ہوں، یعنی میں خدا ہو گیا ہوں. یہ جماعت ہے. تو وہ جو نئی زمین نیا آسمان بنا، وہ اسلام کی ایک اور شاخ نکالی تو نے. تو کیا اسے کہتے ہیں نئی زمین اور نیا آسمان؟ سچائی بڑی کڑوی ہوتی ہے. اور مر کے یہ اپنے نبیوں کا جب یہ حال اور مقامات دیکھیں گے تو ہمیں کچھ بتانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. وہاں دوڑ دوڑ کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کہیں گے او ہو، جو سیدھا خدا کے پاس لے کے جا رہا تھا، خدا کے دل کی ترجمانی کر کے، یہ ہم سے کیا ہو گیا. لیکن اب بھی کچھ سید روحیں ہیں جو سوچ میں اور دل کی گہرائیوں سے سوچا اور خدا نے ان کو ہدایت دے دی. وہ ہر مذہب سے ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے، اگر میں یہ الفاظ نکال دیتا ہوں کہ خدا کی ذات کہتی ہے کہ جو تو نے مجھ سے سنا بیان کر، اس کو نکال دیں آپ. اب باقی یہ رہ جائے گا جو تو نے دیکھا. تو بھئی دیکھا تو بھی ہندوؤں نے بھی ہے. بدھ کہتے ہیں میں نے بھی دیکھا. عیسیٰ کہتے ہیں میں نے بھی دیکھا. آئی وٹنس ہو آئی سا، اپنی کتاب میتھیو میں کہتے ہیں میں نے بھی دیکھا. تو بھئی جو تم نے دیکھا وہ خدا اور خدا کی الفاظ تو گئے. تو بھئی اب یہ روحانیت تمہاری ہوگی، خدا کی نہیں ہوگی. بس اتنا ہی فرق، یہی فرق ہے. اسی فرق نے تمام مذاہب کو ڈبو دیا. اب 750 صفحے کی کتاب ہے کہ عیسیٰ فرشتے اور انسان کی بدقسمتی. اس میں دیکھنا کیا کیا گل کھلائے گئے ہیں. صبح تک پتہ نہیں یہ کیا ہوگا. اب فرشتے بھاگ بھاگ کر اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں. او بھائی وہ تو تم ہی تھے جنہوں نے مذاہب شروع کیے تھے. تو جب کتاب آپ پڑھیں گے نا 750 صفحے کی، تو پھر پہلی دفعہ وہ چہرہ دیکھیں گے کہ فرشتے ہاں کون اور یہ نبی ہیں کون. بلکہ ان میں پھر پتہ لگے گا فرشتوں نے کیا چاہا اور محمد صاحب نے کیا کیا. بھائی ایسی کڑوی سچائیاں بیان کر کے سنا کے آپ دیکھیں میں سب کو اپنا دشمن نہیں بناتا. جی بالکل. کل ایک شخص آئے ہوئے تھے، وہ جیسے نیشنل اسمبلی کے آپ کے ہیں نا، وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی، تو وہ ہیں اپنا یہاں کے. ان کا مقام تو کچھ اور ہے بہت ہی. انہوں نے مجھے کہا کہ میں روحانیت کی تلاش میں ہوں، لیکن اب جو میں نے سنا ہے مجھے بہت وقت چاہیے کہ میری تو آپ نے دل اور دماغ پہ ایسا ہتھوڑا مارا ہے کہ میں تو مجبور ہو گیا. تو میں جانتا ہوں آپ کے متعلق بہت کچھ سنا بھی ہے،
سنی سنائی باتیں، لیکن آج جو آمنے سامنے بات ہو گئی تو میں نے اسے کتاب دی، میں نے کہا یہ لے کتاب، تو کہنے لگا کہ کتنی کتابیں لکھی؟ میں نے کہا وہ تو خیر چھوڑ، پہلی پڑھ لے، ہاں، ابتدائی عشق ہے جو ہوتا ہے۔ تو پھر کافی باتوں کے بعد وہ آیا تھا جرمنی کو پیغام دینے، ادھر کچھ اور ہی بڑا پڑ گیا۔ تو آہستہ آہستہ نہ جانے کیا نیا گل کھلائے گی مستقبل میں سیاست میں۔ تو میں نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ 240 میں جو انقلاب ہوگا وہ سیاست دانوں پہ لعنت ملعنت بھیجے کہ بے ضمیر لوگ ہیں۔ اس انقلاب میں کیا کچھ ہوگا وہ میں بتا چکا ہوں۔ پھر 2060 میں انقلاب آئے گا، اس بات میں نہیں کہ مذہب کیا کہتے ہیں، وہ انقلاب یہ تھا اگر یہ سچے ہیں تو ہمیں خدا سے ملائے، بس اطر حق تعالیٰ کی جے ہوگی، واہ، جو بھی پڑھتا وہی ملتا خدا سے۔ اب یہ کہتے ہیں غلام احمد قادیان کی جے، اور تو جتنی مرضی جے کرا دے، بندوں کے جے ہونے سے بھی کیا خدا کی جے ہوتی ہے؟ ہاں؟ yes. تو اگر آپ یہ کہہ دیتے زاہد اسلام کی جے، تو اپنا تو کھانا خراب کرنا تھا، میرا بھی کر گئے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ہاں جی؟ تو جب 2060 کا آیا تو یہ انقلاب گیا 2080 تک۔ وہ یہ تھا کیا مذہب زندہ خدا سے ملا سکتا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہاں ہمارا خدا زندہ ہے، اور ان کے خلیفہ کو بھی نہیں ملا۔ سچی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ بالکل ایسے۔ ان تمہارے خلیفہ کو نہیں ملا، تمہیں کیا ملے گا زندہ خدا؟ تو یہ انقلاب جو تھا، جب لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اطر، جس نے کوئی کتاب ذرا دلچسپی سے بھی پڑھی نا، خدا اسی رات آ گیا۔ اے واہ، بھول نہ جانا میرا پیار ساتھیا، کر لینا میرا اقرار۔ جی، وہ صبح کو اٹھ کے اس کی بحث و مباحثے بھی گئی، اس کی بحثیں بھی گئی، اس کی کتابیں بھی گئی، اس کی عقل کا بھی پھٹا بیٹھ گیا۔ وہ اس کو سمجھنے لگی کیا ہو گیا، اس نے پھر اور پڑھا، پھر اور پڑھ کے خدا کی جو کتابیں ہیں، پھر اس نے اپنے آپ کو پڑھا، بلکہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو خدا نے راتوں کو آگے پڑھایا پھر اپنے آپ کہ اصل پڑھا یہ ہے۔ تو اطر 2060 سے 80 تک ہر ملک میں ہزاروں نبی پیدا ہو چکے ہیں۔ واہ، تو یہ جو صدی شروع ہوئی 2080 سے مکمل ہوئی صدی، تو نسٹروڈیمس کہتا ہے وہ خدا کی صدی ہوگی۔ آئے ہائے، وہ ایسی تعلیمات ہوگی اس کے بعد پھر کوئی تعلیم نہ آئے گی۔ آئے ہائے، تو 21ویں صدی وہ کہتا ہے خدا کی صدی ہوگی۔ دیکھ کتنی بڑی بات کرتا ہے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے بھائی اتنے مذہب بھی آئے، ایتھکس مورل وہ بھی آئے، بڑے بڑے آئے، یہ خدا پہ کیوں نہیں روشنی پڑ رہی؟ میں نے 2 دفعہ دیکھا ہے۔ اور بھائی کیا دیکھا تم نے 2 دفعہ؟ تو آدھے جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے ان 2 دفعہ خدا کو دیکھا۔
ابن عباس کہتے ہیں عائشہ کہتی جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو جبرائیل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا تھا۔ اب ذرا غور کریں، اور یہ نہیں کہ یہ اصلاح کر جاتے ہیں، بھائی اصلاح کر کے جائیں نا، بھائی یہ کیا بات ہو رہی، میں زندہ ہوں، مجھ سے پوچھو۔ عائشہ سے کہا، عائشہ نے پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا؟ کہنے لگے نہیں۔ باہر گئے تو ابن عباس کھڑے ہوئے تھے، کیا آپ نے خدا کو دیکھا؟ کہا ہاں۔ ادھر نہ ادھر ہاں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلام کی زبان میں خود ہی کہتے ہیں منافق ہو گیا ہے، جی صحیح بات نہیں کر رہا۔ پھر دلیل دیکھو نا ان کی دلائل۔ عائشہ دماغی عورت تھی اس لیے کہہ دیا نہ، ابن عباس روحانی تھے تو اس لیے کہہ دیا ہاں۔ ہاں؟ بھائی بات تمہاری نہ اور ہاں کے، نبی زندہ ہے، اصلاح ہی نہیں کر رہا۔ ادھر کہا جا رہا ہے کہ خدا نور ہے زمین و آسمانوں کا، وہ علی تو چپ رہے، وہ بعد میں جب خلیفہ بنے تو کہا میں اس کی عبادت کیسے کر سکتا تھا جس کو میں نے دیکھا ہی نہ ہو۔ وہی نور تو نے علی نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بتاتی ہیں کہ خدا کی دنیا کیوں نہیں آ سکی۔ یہ کہیں اتنا بڑا گھپلہ ہو گیا ہے، نیا آسمان نئی زمین بناؤں اور پھر اسلام کو لے کے آؤں تو اسے نیا آسمان نئی زمین کہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں نیا آسمان نئی زمین کیا ہے۔ نیا آسمان یہ ہے کہ خدا کے نور سے یہ دنیا روشن ہو جائے۔ نور خدا بندی کیا ہے؟ یہ پیار اور محبت میں ایک تحفہ ہے کہ خدا کی منشا پوری ہو جائے گی اور ایک ایسی دنیا شروع ہوگی جس کا زندہ تعلق ہے دل کی دنیا خدا کے ساتھ ہوگی۔ نئی زمین ہوگی، یہ تھوڑی کہا کہ وہ احمدی ہوں گے، وہ نئے لوگ ہوں گے جو خدا کے ہوں گے۔ یہ تھوڑی کہا کہ وہ بدھ ہوں گے یا یہ ہوں گے، وہ خدا کے ہوں گے، ان جیسا پہلے کبھی کوئی نہیں آیا۔ یہ نئی زمین ہوگی تو یہ پرانے آسمان پرانا زمین لپیٹ دیا جائے گا۔ تو ان کو تو خدا خود ہی کہے گا کہ احمدیت کا وہ برا حال دیکھا ہم نے، ان کو تو ویسے ہی لپیٹ دیا جائے گا۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے یا تو دال میں کچھ کالا کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کیا کہتے ہیں، کچھ کالا ہے یا ساری دال ہی کالی؟ جی حضور، یہ ساری دال ہی نہیں کالی۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ پہ اور کوئی لٹھ نہ آ جائے، ساری جی دال ہی کالی۔ بے شک۔ تو یہ تھا مضمون آج کا جو میں بیان کر رہا تھا کہ اور یہ نبوت جو ہے اتنا ڈھیٹ ہے، یہ مذہب ان کی کتابوں میں کی جا رہی ہے، تورات میں کی گئی، پھر انجیل میں کی گئی، قرآن میں کی گئی کہ وہ دن آئے گا۔ اب دیکھو نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہہ کے پھر سوال و جواب۔ عیسیٰ کو ماریا میگلنی سے بہت پیار تھا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ادھر خدا کے نور کا گولا ادھر بیٹھا ہے، اوہ، خدا کی ذات بھی سن رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھا، بڑی محبت تھی ماریا میگلنی سے، تو وہ آئے اور کہا کہ اس نے شکایتیں شروع کر دی، میرا بھائی مارا گیا، میرا بھائی، اگر تو ہوتا تو شاید نہ مرتا، اب صرف یہی رہ گیا کہ قیامت میں زندہ ہوگا۔ تو وہاں عیسیٰ ان کی انجیل میں ہی ہے ایک بات کہی
जिंदगी और क्यामत तो मैं हूं। हाय हाय, जिंदगी और क्यामत तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान ले आए और मेरी बात मान जाए कि मैं कह रहा हूं खुदा का जमाना शुरू हो गया। असल क्यामत तो ये है। बेशक। ये भी यही कह रहे हैं कि क्यामत तक हमारे मजहब है। और मैं कहता हूं क्यामत तो आ गई तुम्हारे मजहबों के ऊपर। क्या मैं लगी लगी लिपटी बयान कर रहा हूँ या खोल के बयान किया कि सारे मज़ाहिब की जड़ काट दिया खुदा की जात ने आसमान में। जी हुजूर, खोल खोल के जी साफ साफ बयान कर दिया। साफ साफ बयान कर दिया। वो उसी पे तो फरिश्ते कह रहे हैं, अब हमारी किताब भी लिखो। अब बताओ कि हम तो गलत नहीं थे, हमें तो गलत कर दिया गया। तो इसलिए मैंने वो मजमून बयान किया था। ये एक क्यामत का रोना रो रहे हैं। मैंने आपको 23 क्यामतों की बातें इसका बेशक। बताई हैं, कौन कौन सी क्यामत होगी, है जी। और एक क्यामत जिसकी ये बात करते हैं, उसका जमाना आप मर भी जाएंगे ना, अच्छा, जी हुजूर। उसके जमाने की किसी को भी खबर नहीं। वो करोड़ों साल में होगी, खरबों साल में होगी, ट्रिलियन में होगी, कब होगी? वो क्यामत रूह की दुनिया में बर्पा होगी खुदा की, उसके वक्त का किसी को नहीं पता। तो अब जो है, जो तालीम दी जा रही है उसमें से एक भी काली चीज नहीं, क्योंकि खुदा से शुरू होती है, खुदा पे खत्म होती है, और बीच में सबसे पहली मोहब्बत खुदा की है। बस यही है कि तेरी रूह का वजूद बाकी होगा, वरना तू धक्के खाता फिरेगा। अगर तू परिंदा या शाहीन हुआ भी तो यूं होगा कि किसी ने तुझे समुंदर के तेल में फेंक दिया और तू प्रवास करके दिखा फिर तू कभी ना उठ सकेगा। पूछ ले फिर सवाल। जी जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे किसी दोस्त, किसी भाई, किसी मेंबर का सवाल हो तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जो साथी थोड़ा बाद में शामिल हुए, उनमें से अगर कोई साथी सवाल करना चाहें, हुजूर से बात करना चाहें, तो अपना माइक ऑन कर सकते खुदा की सलामती हो हुजूर। मैं सैयद इब्रार गिरानी बात कर रहा हूँ। हुजूर आपकी सेहत ठीक है? खुदा का शुक्र है। आप तो बाहर आई हुई है, जो बनाया हुआ सेहत अच्छा, खुदा ताला आपका जोबन सलामत रखे, पर। खुदा ताला को अपनी ईमान रखे। बस जज़ाकल्लाह जी। थोड़ी बहुत ही अबरार साहब बीमारियां तो, वो एक सब बीमारियों का हाल है, बुढ़ापे की बीमारी का कोई हाल नहीं है। वो कभी इधर जी, दर्द हो जाती है, कभी उधर। तो बाकी उम्र के लिहाज से बाहर आई हुई है, और खुदा की इनायत है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ जी। खुदा ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। हाँ जी, जज़ाकल्लाह जी। आपको भी अपने अस्सलाम वालेकुम। अबरार साहब अपनी हिफाजत में रखे, और ये कि आप सुनते रहें और इस तालीम को दिल में बिठाते रहें। हाँ जी, क्योंकि असर सुनने में नहीं आता, असर जब आता है जब दिल के अंदर ये तालीम उतर जाए, तो वो तालीम फिर भूल जाती है, असर बाकी रह जाता है। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं। तो रूह की दुनिया में अबरार साहब, अगर पूछेंगे ना कि तू कितना अरसा जमीन पे रहा, तो सब कुछ भूल जाएंगे। हालांकि हमें यहाँ सब कुछ याद है। तो फिर जी 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 दिमाग जी। पे जोर डाल के आदमी कहता है, सोचता है मैं कितना दे है, उसको याद ही नहीं आता, क्योंकि दिमाग था ना, दिमाग था ना। फिर कहता है, देखो सुने इसकी अकल कहाँ तक जाती है। कहता है दिन का आधा हिस्सा या एक दिन में रहा हूं जमीन में। वाह भाई वाह, अकलू तूने सारी जिंदगी दुनिया की कीड़ा बन के गुजार दी,
تو یہ بھی یاد نہیں آ رہا کہ تو کتنا سا زندہ تھا. دیکھو ایک بہت بڑے پروفیسر تھے جن کو نوبل پرائز ملا تھا سب سے بڑا. انہوں نے میتھمیٹیکل الجبرا میں جب وہ 90 سال کے ہو گئے تو سائنس نے کہا ان کا تجربہ کیا جائے. پہنچے تو حساب کتاب میں اور الجبرے میں سوالات کیے. وہ اٹر پٹر جواب دے رہے گا. یعنی کہ دیکھ لیا انہوں نے کہ سارے 100 میں سے کوئی 99% غلط جواب دیا ہے. اچھا انہوں نے وہ پھر لے گئے وہاں پہ جہاں پہ وہ بچپن گزارا تھا, درختوں کی چھاؤں میں تھا, چڑھا تھا. تو ان درخت کو کہہ کے اس کی یادداشت باقی ہے. کہا یہ اس درخت پہ میں چڑھتا تھا, آئے ہائے وہاں میں بیٹھا کرتا تھا. اس کو والدین کی یاد سب کچھ ہر چیز یاد آنے لگی. جو دل سے تھا وہ باقی رہ گیا, جو دماغ سے تھا وہ نکل گیا. بے شک. تو میں کہتا ہوں میری تعلیم سن کے کافی نہیں ہے. ہمارے یہاں ابھی ایک ممبر آئے ہوئے تھے, کہنے لگے کہ حضور میں نے ساری کتابیں پڑھ لی ہیں. میں نے کہا اچھا یہ جو اس کتاب میں ایک میں نے کہانی بیان کی جو میں نے کہا تھا یہ بتائیے تو نہیں یہ وہ کیا ہے کہانی. کہنے لگا میں پھر دیکھوں گا. تو میں نے کہا تم نے پھر پڑھائی کچھ نہیں, اپنا وقت ضائع کر کے بیٹھا ہوا. پھر ایک دم فٹافٹ وہ نکال کے نا ہینڈی اس پہ مار کے کہتا یہ تھی وہ کہانی. میں نے کہا اس ہینڈی کو کور میں لے کے جائے گا ساتھ. دل پہ تو جو دل پہ گزری ہے وہ نہ سمجھو گے بھلا. جو دل پہ گزر جائے وہ وفا کہتے ہیں. جو دل پہ گزر جائے اسے مقام محبت یا حال محبت کہا جاتا ہے. واہ. واہ. تو ساری میری کتابیں پڑھ لو گدھوں کی طرح. اور گدھے کو پتا ہوتا ہے جی کیا میں نے اٹھا کے کیا اٹھایا. نہیں. تو ایک صوفی کہتے ہیں میں بہرحال ان کی اپنی زبان ہے, میں دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتا. کہتا پھر ایک جب آنکھیں کھلی روحانیت میں تو الحمدللہ پہ میں وہ اٹک گیا. یہی نہیں پڑھی جا رہی مجھے. تو جو وہاں اٹک گیا تو آگے تو اور بڑے ستاروں سے آگے اور جہان ہے. تو خدا نے چاہا تو میں آج بھی کل بھی دعا کر رہا تھا کہ اب میں بیٹھ جاؤں گا اگلے ہفتے سے تو ہم شروع کرتے ہیں تاکہ وہ سب کتابیں آ جائیں. جی. اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اب تو آ گئی ہیں جی بڑی گوگل جی. وہ کر کے جرمن انگلش میں وہ کتاب ہم کیا کہتے ہیں اس کو مارکیٹ میں جی. بے شک. دیں جی. کیونکہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا بے شک. تو وہی کہے گا جو اس کے دل پہ گزری ہے. ہمارے دل پہ خدا گزر واہ. گیا. اور یہ بھی نہیں, میں اور بھی بتا دیتا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں اس ذات کی کہ جب میں اٹھتا ہوں رات کو تو میرے دل میں خدا چہل قدمی کر رہا. اسے باغ عدن کہا جاتا ہے. باغ عدن دل کو کہا عدن دل ہے باغ عدن. خدا کی بادشاہت بھی دل سے شروع. تو خدا نے چاہا تو ایک کتاب لے لے آہستہ پڑھے, اگر وہ پڑھتے ہوئے کہیں آنسو نکل گئے تو وہ چیپٹر وہ باب نہیں بھولو گے. واہ.
آپ کو محبت ہے نا اپنی اولاد سے، تو کبھی بھول جاؤ گے کہ میرے بچے کا نام کیا ہے، یا وہ اپنے بچے کو بھول جاؤ گے؟ یہ محبت ہے۔ تو خدا نے ہمارے مجھے اپنے دل کی ترجمانی کے لیے بھیجا ہے، یہ کہہ کر کہ جو تو نے مجھ سے سنا ہے وہ احوال بیان کر دل کا، اور اپنے آپ کو درمیان میں مت لے کے آنا، ورنہ میری دنیا نہیں آئے گی۔ 95% خدا کے ساتھ، 5% تو بھی آ گیا ہے۔ وہ بیان کرنا جو تو نے دیکھا ہے میرے متعلق، اور وہ سفر بیان کریو جو تیرا تجربہ ہوا ہے، تو میں آ جاؤں۔ اور جیسے میں نے کہا ہے، اس صدی کے ختم ہونے پر ہر ہماری تعلیم تو بہت پھیل چکی تھی، جو جہاں پڑھتا تھا نا، ایسے اشتیاق کے ساتھ، کیا کہتے ہیں، اشتیاق کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ۔ بلکہ دلچسپی کے ساتھ میں نہیں پڑھتا تھا، ہمارے خلاف ہو کے پڑھتا تھا کہ اس میں سے مین میں ایک نکالوں گا۔ ہاں جی، مذاہب کے لوگ ایسے ہی ہیں نا، وہ ادھر آ گیا خدا تو وہ نکل گیا مذہب سے۔ اس طریقے سے ہر قوم میں پہلے ہزاروں، پھر لاکھوں، پھر کروڑوں، پھر اربوں، پھر خربوں، پھر یہ دنیا خدا کی ہوگی واہ، جس کا محور خدا کے ساتھ تھے۔ تو ہم جس کام کے لیے آئے ہیں ہم کر رہے ہیں، جس کام کے لیے تم آئے ہو تم کرتے ہیں۔ ایسے وفا بھی یہی ہے، تعلیم سننے کے لیے ناکافی ہے کہ بعد میرے اثر ہوا، اب میں اس اثر کو کیا کروں۔ تو یہ تعلیمات ایسی ہیں، خدا نے کہا پھیلاتا جا، کیونکہ ایک ایسا اثر آنے والا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ پرانی دنیا مذہب یہ غائب ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہو کیا کہتے ہیں کہ وہ چیز کو جو آپ آٹے میں ڈالتے ہیں تو سارا آٹا کھو خمیر جی، جائے، پنیر، ہاں، خمیر جی، خمیر۔ اور جب وہ اتنا سا ڈالتے ہیں، تھوڑا سا، وہ سارا آٹے کو پنیر کر دیتے ہیں۔ اسے خدا کی بادشاہت کہا گیا۔ واہ، وہ اتنا سا ہوگا، پوری دنیا کو اس کی آگ میں لے کر فنا کر دے گا۔ تو دعا کرتا ہوں کہ خدا جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ وہی نہ ٹھہرے رہے، وہ تھوڑا سا، میں دیکھا نا، دو ہی چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں۔ میں نے دھواں دیکھا تو میرا خیال آیا کہ کہیں آگ ہوگی، صبر کرتا ہوا پہنچا، دھواں جو ہے یہ مذہب ہے اثر، صبر کرتے پہنچا جہاں وہ دھواں تھا، وہاں دیکھا تو دیکھا آگ لگی ہوئی ہے۔ تو جو علم تھا مذہبوں کا، دھواں وہاں تک پہنچا دیا، اب وہاں دیکھا تو آگ لگی ہوئی ہے۔ چلو میں نے دیکھ بھی لی آگ، اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا تو اس آگ میں چھلانگ مارنا چاہتا ہے؟ مارے گا تو تیرا وجود ہی باقی نہیں ہے، وہ آگ کا حصہ بن گیا۔ تو خدا کی آگ روحانیت میں خدا کا پیار کہا جاتا ہے، اور اگر نہیں مار سکا، یہ چاہتا ہے کہ میرا بھی کچھ بچا رہے، میرا محمد بھی بچا رہے، میرا عیسیٰ بھی بچا رہے، میں بھی بچا رہوں، دنیا بھی ملے، آخرت بھی ملے، تو وہ دیکھ کر آگ وہاں سے اس کی تپش دے کے تو بھاگ جائے گا، اور وہاں سے بھاگے گا تو پھر آگے اپنے مذہب کے اندر سانس لے گا۔ جی، یہ ان خلفاء کا حال ہوتا ہے۔ 150 ستیدے ابو بکر کو کچھ مشاہدے کرائے گئے تھے، اس نے سب جلا دی۔ پوچھا گیا کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ اسلام کے اندر کوئی تفرقہ یا وہ ہو جائے،
اسلام کے جو مشاہدے کرائے گئے تھے وہ بیان کرتا، تو پھر اسلام کا دیکھتے کیا ہوتا ہے، پھر ابو بکر کا نام جو ہے بڑے برے طریقے سے لیا جاتا، تو اپنی وہ بچا کے نکل گئے، نظر بچا کے، تو وہی تو ہے جو میرا دل چرائے بیٹھے عشق محمدی کے اندر ہے، نگاہ نیچے کیے سر جھکائے بیٹھے، یہ سارے خلیفہ سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ یہی تو ہے عشق محمدی میں، انہوں نے خدا کے دل پہ کیا گزری ہوگی، پوچھ لیں جی پھر کسی اور سے۔ جی حضور بہت شکریہ جی. کسی اور دوست کا، بھائی کا، کسی کا سوال ہو، کوئی بات حضور سے کرنا چاہتے ہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. آج کے موضوع پہ اگر کوئی سوال ہو. یہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں کتابیں، پڑھتے ہوں گے تو پھر سوال نکلے گا کوئی، یا یہ صرف سننے کے لیے آئے؟ خدا کی سلامتی حضور. آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہے. جزاک اللہ. میں نے بس یہ سوچا کہ سلام کر لوں اچھا اور آپ سے بھی یہ سلامتی اپنے اوپر لے لوں. خدا کی اچھا، سلامتی. بہت مہربانی آپ کی. کتابیں وغیرہ باقی کوئی آپ سوال؟ پڑھتے ہیں فقیر صاحب؟ وہ کتابیں تعلیمات پڑھتے ہیں؟ نہیں حضور، پہلے ایک کتاب جو ہے میں شروع کی تھی، وہ بس پھر آدھے میں چھوڑ دی تھی. ہاں بس یہی ہے. سن لیجیے بھی آتا، جی حضور. ناممکن ہے کتاب پڑھی جائے اور دل کی آواز پوچھے نا، ناممکن ہے. جی بس یہی ہے، یہ سننے کے لیے آتے ہیں. آدھی پڑھی تھی وہ بھی چھوڑ دی فقیر صاحب، اور کئیوں نے جی تو حضور، جو آدھی بھی سنتے ہیں. نہیں، کئیوں نے تو آدھی بھی نہیں پڑھی ہوگی. آپ میں پوچھتا ہوں، اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے اور اس کے پاس ٹکا ڈھیلا نہ ہو، اور پتہ یہ چلے کہ وہ رہتا نیوزی لینڈ میں ہے، دنیا کے آخری کنارے پہ، اور بچہ چائنا میں ہے، تو کیا وہ آدھا سفر کر کے گھر لوٹ جائے گا یا ساری زندگی چلتا ہی رہے گا؟ ساری زندگی چلتا رہے گا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھے. بے شک. کھانا نہ ملا تب بھی چلتا رہے گا، یہ رات چلی گئی پھر بھی چلتا رہے گا، اپنی زندگی پہ دم آ گیا پھر بھی چلتا رہے گا. وہ آس اپنے بیٹے کی اسے سفر کو مکمل کروائے. یہ کیا پیار ہے فقیر صاحب، آدھی پڑھ گئی پتہ ہی نہیں لگا گئے کہاں ہمارا بندہ. بس یہی حال ہوا ہے. آئے بہت سے مذہب کے لوگ، 7 سال کے بعد چلے گئے، پھر آئے 7 سال، پھر دل لگایا پھر چلے گئے، پھر آئے. یہ 7 سال کر کے یہ وقفہ پڑ گیا جی 45 سال کا. اب میں نے خدا سے پوچھا، اے میرے والدین، میں تو مسیح ہو گئے صفر اکٹھے کرتا رہا، اپنا بھی پتہ لگ گیا، آ جاتی خدا کی دنیا مجھ سے تو میں پتہ نہیں کتنا شور ڈالتا، میں تھا، میرے جیسا کوئی نہیں تھا. یہاں تو میرے بھی صفر لگ گئے. 45 سال صفر ہی صفر صفر، ناکامیاں ہی ناکامیاں، ناکامیاں ہی ناکامیاں، ناکامیاں ہی ناکامیاں. تو خدا کی ذات نے کہا، یہ ناکامیاں تو نے میرے لیے لی تھی نا، اس لیے کوئی تیری طرف نہیں آیا. اپنے لیے لیتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ اکٹھے کر لیتا. تو میں رو رہا تھا، میں نے سجدہ کیا، تو خدا نے کہا ذرا گن تو صحیح کتنے زیرو ہے. میں نے کہا بھائی رب، مجھ سے تو نہیں گنے جاتے، صرف تم نے گننا گن لے. یہاں تو پورا جیون ہی نکال دیا زیرو زیرو کے. خدا نے کہا اچھا، یہ سارے جتنے زیرو ہے، پیچھے خدا کی ذات ایک کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا. وہ جتنے زیرو تھے ان کی قدر و قیمت ہو جائے. تو نے میرے لیے جیون تھا نا، میرے پیار تھا نا، میرے راز کھولے، یہ لے میں کھڑا ہو گیا. اب ان سب زیرو کی قدر و قیمت اب آئے گی. ورنہ تو شاید دنیا کٹھی ہو جاتی، لیکن اس دنیا کے اکٹھے کرنے سے ہمیں کیا ملتا؟
جی عطا صاحب کوئی اور کر لیں سوال. جی کسی اور دوست، کسی ممبر، کسی بھائی کا سوال ہو، بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. لائیو اسٹریم پہ ہمیں کوئی سوال بھی موصول نہیں ہوا تھا حضور. تو جو دوستوں نے سوالات کیے ہیں منڈے کے پروگرام کے لیے، جی اس میں کل اگر آپ حضور بتائیں گے تو ہم سوال جو آپ کا پروگرام کریں گے، اور کتاب بھی ہے اس کا بھی مطالعہ کر لیں گے کل. پہلے سوال جواب پھر کتاب شروع کریں گے، جی پھر دیکھتے ہیں کہ جی. وہ سچنا جب تک وفا چلے. واہ. ٹھیک ہے، بے شک. آپ مجھے بتائیں کب شروع کریں. جی حضور 12 بجے جرمنی کے ہمارے ٹائم کے، ٹھیک ہے، آسانی ہو تو 12 بجے کا. 12 بجے اگر جلدی فارغ ہو گیا جی تو ٹیلی فون کر دوں گا میں آپ کو. جی حضور. ٹھیک ہے، تو خدا نے چاہا تو پھر ایسی شروع. جی حضور، اور آپ کا میسج مل گیا تھا دوسرے جن کو، ان کو بھی مل گیا تھا. ہم وہ دکھا دیے گئے مجھے. جی جی. تو یہ پیار ہے خدا کا کہ ہمیں دکھا دیتا ہے. واہ. بے شک بے شک بے شک. اس کے بغیر ہم اندھے تھے. آئے ہائے. بے شک. تو پھر جی حضور، ٹھیک. اگر آپ کسی ممبر کا کوئی سوال نہیں ہے، ہمارے آج کے پروگرام کو ہم یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ جناب مسیح الزماں، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام. یہ علیہ السلام ہم محبت میں کہتے ہیں، ہم پہ یہ خدا کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، یہ کوئی عادت یا مجبوری بھی نہیں ہے، نہ حضور کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں. یہ ہم صرف محبت سے کہتے ہیں. اس میں کوئی مذہب کا کوئی اثر نہیں، کوئی روحانیت صوفیت کا اثر نہیں. یہ پیار میں ہم کہہ دیتے ہیں، نہ بھی کہیں تو حضور کے ساتھ جو محبت یا عہد وفا، اس پہ کوئی اثر نہیں. جی 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 اور یہ بالکل. آزادی ہے ہر شخص کو. تو ان الفاظ کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں مسیح الزمان سے. اچھا جی عطا علی خان صاحب، جی جی آخر میں ایک چھوٹی سی چیز حضور سے معلوم کر لوں اگر اجازت ہو. جی جی پلیز پلیز. اچھا حضور، عرض یہ ہے کہ جیسے اسلام میں درود شریف ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ درود شریف آدم سے لے کے یہ محمد تک وہ تقریباً اسی طرح ہے، اللہم صلی اللہ والا. تو کیا یہ آپ کے لیے بھی ہے اس طرح؟ میرے لیے نہیں. یہ جو درود آپ بھیجتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ میرے لیے نہیں ہے. یہ آپ کو جبایا گیا کیونکہ میری آنکھیں، خدا نے اپنی آنکھیں مجھے دی ہیں. 1500 سال سے تم درود بھیج رہے ہو اور پھر بھی محمد صاحب کا حال ٹھیک نہیں ہو سکا روگی دنیا میں. تو اندازہ لگا لو تمہارے درود کہاں تک پہنچے. جی، اور سب سے بڑی بات اور بتا دیتا ہوں، محمد صاحب کی جو عالم برزخ میں دنیا ہے، وہ وہاں جب جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ راز اور تھے وہ میں بتائے نہیں، تو کوئی نہیں مانتا. وہ محمد صاحب کے آگے بھی قرآن رکھ دیتے ہیں اس میں سے بتا جو بتا. عیسیٰ کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے. تو یہ تمہارے درود 1500 سال، ادھر عیسائیوں کے درود 2000 سال، ان کی مت مار دی تم نے عیسائیت کی دنیا کے اندر عیسیٰ کی. تو اندازہ لگا لو تمہارے درود کی قدر و قیمت کیا ہے. تو یہیں سے بات کھل کے آ جاتی. آپ اندازہ لگائیں کہ داتا علی ہجویری کا مزار 5 منٹ بھی نہیں لاہور میکلور روڈ سے، اور میں نہیں گیا حتیٰ کہ خود آئے ملنے کے لیے. تو میں نے کہا کہ تم مردوں کے لیے تو بڑی دور گئے تھے، ایک زندہ بیٹھا ہوا ہے، بڑی دیر کے بعد آئے. تو موتیوں کے پھول جو تھے نا بہت زیادہ تھے، وہ گلے میں ڈال کے کہنے لگے کہ علم ایک ایسی خوشبو ہے جو دنیا میں پھیل جاتی، لیکن میں کہتا ہوں محبت ایک ایسی خوشبو ہے جو جہانوں میں پھیل جاتی ہے.
تو मैंने तो कभी नहीं पढ़ा और ना मुझे हुक्म है। और आप लोगों के लिए भी ये है कि खुदाए वाहिद वो तुम्हारा वालिदैन है, और ये कि ये जो राज इलाही बयान हुए, खुदा ने कहा कह दे ये राज इलाही मेरे, अगर मेरा दिल ना होता तो ये बयान ना होते। बेशक। तो इसलिए कहा कि तेरे तेरे दिल के। और खुदा ने कहा कि मेरी दुनिया भी आएगी, मेरे बेटा बेटी भी आएंगे, लेकिन मैं तुझ जैसा कहाँ से लाऊं? तो राज इलाही कुछ और है। अब आप देख लें, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये कब से पढ़ रहे हैं जी? ये 70 साल से ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान का इन्होंने भट्टा बिठा दिया है कि नहीं बिठाया? जी बेशक। नहीं, मुझ पे फर्ज नहीं, कोई फर्ज नहीं, और ना आप पर ये चीजें फर्ज हैं। जब आप खुदा को पा जाएंगे तो मेरी मोहब्बत का अंदाजा खुदा से मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा। देखा ना? बेशक। बेशक। हम्म? अतर ने खुदा को पाया तो खुदा ने अतर को बताया कि मैं कौन। हम्म। अगर बेशक। मैं अतर को सारी जिंदगी बताता रहता अपने मुतालिक, और खुदा कहता मैं तो जानता भी नहीं थे, जी। तो हर चीज की कदर और कीमत खुदा से होती है जी। तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप लोगों को तो जिंदगी में एक बार भी मोहम्मद साहब नहीं मिले। आपको तो आपका शायद पीर भी ना मिलता हो। हमारे यहाँ तो रोजाना ही आ जाते हैं मोहम्मद। मैंने तो जरूरत नहीं भेजे, वो तो खुद ही आ गए। दरवाजा खड़काया, मैंने कहा कौन है? रात का वक्त था। तो कहा मैं इब्राहिम हूं। मैंने कहा तुम्हारे साथ कौन है? मेरे साथ मोहम्मद है। और कौन है? मैंने कहा मेरे अहलो अयाल है और मोहम्मद साहब के अहलो अयाल। अंदर आने की इजाजत है। देखा, खुदा से प्यार कुल्ले जहां से भी आगे निकाल देते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, हर हफ्ते ही आए होते हैं वो। जुमेरात को वो जिनके अहले दिल हैं वो आए होते हैं, जिनके दिल बिगड़े हुए हैं कि मैंने पीर मेहर पे ही मानना है, तो वो तो फंस गए। वो खुद भी फंसा हुआ बेचारा, ये भी फंसे। सच्ची बात कह रही, चाहे आप मुझे गाली निकाल दें, ये जो मर्जी कह रही, वो खुद भी फंसा हुआ है और मुरीदों को ही फंसाया बता। ऐसी हरकतें नहीं करनी है। एक इंसान को, एक नबी को इश्क करना और उसे वो मंजिल दे देनी जो खुदा की है, सबसे बड़ा खुदा है। याद नहीं खुदा ने इब्राहिम को क्या कहा था कुरान के अंदर ही? हाँ। इन्होंने पढ़ा हुआ है, फकीर साहब कुरान पढ़ा हुआ है आपने कि नहीं? नहीं पढ़ा ना? हुजूर मैंने कुरान पढ़ा था, लेकिन अरबी में मुझे इतना नहीं आता। मैंने जो है ना उर्दू में तर्जमा है? पढ़ा था। उर्दू में क्या? जी जी उर्दू। जी जी उर्दू में मैंने पढ़ा था, काफी मैंने पुराना मतलब 20-25 साल पहले पूरा अच्छा, कुरान शरीफ पढ़ा था मैंने। तो हाँ, मैं एक आपसे, दफा पढ़ा था। ठीक है, मैं पूछता हूँ आपसे, ये जी। दूसरे सिपारे के इख्तिताम पर या तीसरे सिपारे के शुरू में खुदा मुखातिब है कि मैं तुझे, इब्राहिम जब सब आजमाइशों से गुजर चुका तो कहा कि मैं तुझे इंसानों का इमाम बताऊंगा। क्या ये पढ़ा है? जी जी बिल्कुल पढ़ा। पढ़ा है तो इससे अगली आयत में ये बताया वो क्या कहता है खुदा? मुझे याद नहीं हुजूर।
देखा लेकिन ना, आपने बताया तो मुझे जहन में आया कि मैंने पढ़ा है। मतलब यहीं तक पढ़ा ना, असल मजमून तो इसके बाद शुरू होता जी। है। अब देखा ना ये, अब वो जब ये बूढ़ा हो गया, निगाहें दिखाई नहीं देता था, आजमाइशों से गुजर गए इब्राहिम, तो कहा व इस अब तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमाति फतम्महुन्ना। सब आजमाइशों से गुजर गए, सारा भी छोड़ गई, बीवी भी छोड़ गई, हम सफर भी छोड़ गए, सब आजमाइशों से गुजर गए, तो कहा मैं तुझे इंसानों का इमाम बनाऊंगा। वइज़ अब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमाति फअतम्मा फतम्माहुन्ना। कहने लगा कि काला वज़ुरियती, मेरी औलाद में से भी इमाम बनाना। औलाद याद आ गई ना, जिसके लिए हम जिंदा रहते हैं, वज़ुरियत। खुदा ने सुना, क्योंकि खुदा खुश था कि तुझे इमाम बनाऊंगा। इब्राहिम ने कहा आज सारी फैमिली को कर दो डाल। कहने लगे कि वज़ुरियत मेरी औलाद में से बनाना। तो खुदा ने कहा ला यहनुल अहद ज़ालिमीन, मेरा वादा जालिमों तक नहीं। देखा, तो इब्राहिम की औलाद तक नहीं पहुंचा तो तुम्हारे तक कहाँ पहुंचेगा? क्या ख्याल है अतर? जी हैं? हुजूर, बेशक। तो तुम्हारे औलिया तक कहाँ पहुंचेगा? हैं? देखा ना, जो असल मजमून है वो यहाँ पे पूरा होता है। ला यहनुल अहद ज़ालिमीन, जो जालिम है, जो मेरे लिए जीवन का वक्त नहीं दे सके, वो सबसे बड़े जालिम है। तो जुल्म इसको कहा जाता है। जो सबसे पहला जालिम खुदा पे जुल्म करता है, वो करता ये है कि अपनी औलाद के लिए जदादे और ये और सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन उसको ये नहीं सिखाता कि तूने ये जीवन का वक्त खुदा के लिए है जी। तो जब मैं बैठता हूँ ना, अपना रोजाना की बेसिस पे, मैं एक सेकंड जरा मैं इसको नीचे करूँ। जी हुजूर। तो मैं जी यहाँ इस आयत का हवाला रेफरेंस बोल देता हूँ, क्योंकि कल इसका तर्जमा भी किया जाएगा मुस्तकबिल में, इस वीडियो का। तो रेफरेंस के तौर पे वो रिकॉर्ड में आ जाएगी। ये एक कुरान के दूसरे सिपारे की आयत नंबर एक सौ सैकड़ों सैकड़ों की, जी जी जी। जी, हाँ जी, ला सूरत याहनु। बकरा की आयत 24 हाँ 100। हाँ जी। तो इन्हें सब कुछ बोल दिया। हम्म। और इब्राहिम ने भी उस वक्त सब कुछ बुला के कहा मेरी औलाद को। खुदा ने टके का जवाब दे दिया, ला यहनुल अहद ज़ालिमीन। तो तुम्हारे खुलफा क्या, तुम्हारे गौस क्या, तुम्हारे वली क्या, मैं उन सबको जानता हूं। उनके मैंने देख लिए ठिकाने भी है, और कहाँ कहाँ वो है, और कितना दूर है सफर। तो सबसे बड़ा जुल्म ये है कि तुमने अपनी औलाद को ये नहीं कहा कि ये वक्त खुदा के लिए है, ये वक्त और चीज़ों के लिए नहीं है। मैं जब मैं कंट्रोल करता हूँ तो सुबह से शाम तक देखता हूँ कि बच्चे कहाँ दे रहे हैं सबसे ज़्यादा वक्त। तो जब मैं देखता हूँ कि रात के 3-3 बजे, 4-4 बजे वो बेचारे खुदा के लिए काम करते हैं, तो कहते हैं अब्बा जान, वो जब काम खत्म करके दुआ करते हैं तो हिचकियाँ लग जाती है रोने के लिए। वो असर क्यों ना आए जिसके लिए हम जिंदा रहे, जिसके लिए हम जिंदा रहे, अगर उसके लिए फिर रोना क्यों ना आए? हैं? तो बेचारे रो रो कर, ये तो तुमने सिखाया ही नहीं, हैं? उनको पढ़ाया ही नहीं कि असल में हकीकत क्या है प्यार। तो ये बड़ा, ये बड़ी मुसीबत है। सब कुछ सिखाया, ये करो वो करो वो करो वो करो, लेकिन
ان کو جیون میں یہ وقت نہیں لگی آئے کہ یہ خدا کے بغیر ہر چیز نامکمل رہ جائے گی. ہاں. اب وہ بھی وہی کریں گے آگے سے. ان کی اولادیں بھی ہوں گی، وہ بھی کہیں گے ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، جو دادے بانٹو ان کے لیے، وہ بھی پھنس جائیں گے. ایک کہانی بیان کر دیتا ہوں تاکہ سبق حاصل کرو. یہ کہانی بیان کی ہے میں نے اپنی کتاب کے اندر کہ عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو غلام تھا، اور مالک کے ٹکڑوں کے وہ جو پھینکتے تھے نا ہڈیاں وغیرہ، وہ چبا چبا کے اپنا پیٹ بھرتا. جب وہ مر گیا، اچھا اپنی اولاد کو اس نے بڑے بڑے سنوارا تھا، ہٹے کٹے مشٹنڈے، خوب سنوارا، خوب یہ دیا، دولتیں دی، بڑا کچھ کیا ان کے لیے. جب وہ مر گیا تو سیدنا عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں وہ کہاں گیا. اچھا انہوں نے جو دیکھا، جو میں نے دیکھا، وہ تصویر مکمل ہو جاتی ہے، لیکن ان کی تصویر پہلے بیان کر دیتا ہوں. اگلے ہفتے اگر ہوا تو مجھ سے پوچھنا پھر. تو عیسیٰ کہتے ہیں کہ الخر دوزخ کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا. انما ھذہ متاع الحیات الدنیا، یہ ہے دنیا ہے. جسے تم اپنے قرآن سے ہی سبق سیکھ لو. پڑھا تھا لیکن بھول گیا. تو آج تھوڑی سی میں کڑوی زبان کڑوی زبان بول رہا ہوں، لیکن تمہارے لیے ہر دوائی میٹھی نہیں ہوتی ہے کہ میٹھی میٹھی میری اور کڑوی کڑوی تھو تھو. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے زاویے سے. اگلا میں بیان کروں گا کہ وہ دوزخ میں اس نے بیچوں بیچ پھنسا دیکھا اپنے آپ کو، اور دیکھا بہت دور وہ غلام ابراہیم کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. وہ غلام ابراہیم کی گود میں بیٹھا ہے تو وہ چیخ اٹھ رہا، ابراہیم ابراہیم اے باپ، یہ تو میرا غلام تھا، یہ کیا کر رہا ہے تیری گود میں بیٹھ کے. ابراہیم نے کہا تو نے اپنی اولادوں کو پڑھایا لکھایا، پتہ نہیں کیا کیا دیا، دنیا میں مشغول کرایا. یہ غلام تھا، اس کے بھی کچھ بچے تھے، لیکن یہ صبح و شام خدا کی یاد دلاتا. تو اس کی اولاد یہاں پہ آئی کیونکہ اس کی اولاد بھی نقش قدم پہ. اب یہ تھوڑی سی میں رنگ دے رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے. عیسیٰ نے یہ بات نہیں کی. اچھا عیسیٰ کی کہانی بیان کر دیتا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ سنا کہ اس کی اولاد بھی ادھر آئے گی اور میری اولاد پہ اسی طرح پھنس جائے گی جیسے میں پھنسا کے آیا ہوں، تو کہا اے ابراہیم اے ابراہیم اے باپ ابراہیم، کسی کو بھیج، میں تو پھنس گیا، میری اولاد تو نہ پھنسے یہاں پہ. تو ابراہیم نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے کہ کس کو بھیجوں؟ کہنے لگا پرانے نبیوں میں سے کسی کو بھیج، کوئی یرمایا، کوئی یسایا، کوئی ادایا، ہاں؟ کوئی یسایا، ان میں سے کسی کو بھیج. یہ کہانی کہہ کے عیسیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا کہ وہ ایک آیا تو ہوا ہے جس کو تم جھٹلاتے پھرتے ہو، مارتے بھی ہو. عیسیٰ وہ ایک آیا تو ہوا ہے. کہا کہ ہاں اس کا تو مجھے بھی پتا تھا، لیکن وہ تو جھوٹا شخص تھا، کسی پرانے کو بھیج تاکہ ہم یقین کریں. تو ابراہیم کہتے ہیں جب نیک پہ یقین نہیں آئے تو پرانوں کا بھی تم یہی حال کرو گے. تمہارے باپ دادا جو تھے انہوں نے پرانوں کا بھی وہی حال کیا جو تو جب زندہ تھا اور تیری اولاد نے زندہ تھا. بے تو شک. کہا اے باپ ابراہیم، کیا ممکن نہیں ہے کہ میں دیکھ تو میں رہا ہوں بہت دور کہ تجھ تک آ جاؤں؟
तो इब्राहिम कहते हैं तू मुझ तक नहीं आ सकता। हाय हाय, मोहब्बत में सनम तेरी कसम ऐसा भी होता है, जहां तुम आ नहीं सकते वहां हम जा नहीं सकते। तो कहा है इब्राहिम, इब्राहिम कहते हैं हमारे, मेरे और तेरे दरमियान बहुत समंदर है और बहुत अंधेरे, ब्लैक होल है, यू कह रहे, अनगिनत फासले हैं, ना मैं तेरी तरफ आ सकता हूं ना तुम मेरी तरफ आ सकता है। देखा, और पुराना आएगा नहीं, नए को तुम्हारे, तुमने मानना नहीं, तो ये अंजाम फिर उसका। तो ये है हाल। अगली दफा खुदा ने चाहा तो अपने मुशाहिदे से बयान करूंगा कि उस अलगर पे और क्या बीती जब उसकी औलाद भी आके फंसी उसके साथ। जी अच्छा, अतर है। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। जी हाँ, एक सेकंड, मैं बात पूछना ये चाहता बात हूँ हजूर, जी प्लीज। इजाजत है? जी आए प्लीज। हजूर, मैंने आपका लेक्चर बड़ी तफसील से जो आपने बयान किया, हर नबी का जिक्र और आखिर पे जमात अहमदिया का बार बार जिक्र किया, और मैंने बड़े गौर से सुना है। तो पूछना ये था कि आपने फरमाया था कि हमारी टीम जो है वो मस्जिद में गई थी उनको दावत देने के लिए, और इन्होंने ये तय किया था 3 दौर होंगे उनसे बात करने के। और मैं पूरा उम्मीद था कि शायद ये दौर शुरू होगा। आपने भी मुझे फरमाया था कि आप भी जाएं, तो मैं तो तैयार बैठा था इसी का मुंतजर करने। तो आपकी ये बातों से मुझे लगा कि आप तो उनके घर के दरवाजे पे गए, और ऐसे लगता है मुझे जैसे उन्होंने अपने घर में रहते हुए अपना दरवाजा ही बंद कर दिया। क्या हाँ, ये दुरुस्त है? हाँ, वो सिर्फ दरवाजे बंद नहीं किया, हर हफ्ते मोसिस टेलीफोन कहते हैं कि भाई वो कब शुरू होगा। तो हम्म, वो उधर देते हैं ये, अभी हम्म, फैसला कर रहे हैं। अच्छा। तो आ जाते थे वो जब से। तो अब ये कि जब भी वो अपना मोसिस कहते हैं कि फिर हम कब आए, 30 या 40 आदमी हमारे होंगे, हम्म, तो वो कहते हैं अभी फैसला कर रहे हैं क्योंकि मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता, हमारे साथ और भी हैं। बानी रुकन क्या कहते हैं जी, वो जो टीम होती है, जी तो क्या कहते हैं ऐवान साहब, वो कहते हैं मैं अकेला नहीं हूँ। इनका अमीर जो है। हाँ, वो मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बैठेंगे, जी। तो सब मिल के हम फैसला करेंगे। तो अभी तक वो फैसले कर रहे हैं। नहीं, इनके फैसले नहीं होने, मैंने पहले दिन ही बताया ये नहीं आएंगे मैदान में। इन्होंने अपनी बिल का दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, तो हालांकि हालांकि चूहा भी अपनी बिल पे हाँ बहुत शेर होता है, हाँ जी, लेकिन तो वो शेर बन के भी चूहे हैं, और इन्होंने यही रहना है। हाँ जी, चलो दिलासे दे रहे हैं कि दिलासे ही रहेंगे भाई, और कुछ नहीं है। बहुत गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, और मैंने तो पहले दिन तमाम, ही तो बता दिया कि ये नहीं मैदान में है, सवाल ही पैदा नहीं और तमाम उम्र इंतजार किया, होता। जी। मर गए खुली रहे आंखें, ये तेरे दीदार की हद थी। तो जी वो भी यही कहता है जो अहमान साहब कहते हैं, मुझे मोसे भी कहता है टके साहब, जैसे इन्होंने जॉब नहीं दिया, मैंने कहा भाई मैं तो दिलासे पे जिंदा रहा। वो हम्म, कहते हैं अभी फैसले नहीं हुए, तो कोई कर ऐसा बहाना कि मेरी आस टूट जाए। हाँ जी, तो वो फैसले पता नहीं कौन सी जन्नत से आएंगे या आसमान से आएंगे, ये बेहतर जानते हैं। तो वो मोसे कह रहा था अब आजाद आप हर हफ्ते मुझे भेजते हैं, मुझे भी पता आपको भी पता है, तो मैंने कहा कोई कर ऐसा बहाना मेरी आस टूट, है जी, या वो करे ऐसा बहाना, वरना हमने तो लगे ही रहना है जी। आपके आपके हजूर आपके दरवाजे पे तो खटखटाते हैं, हजरत इब्राहीम और हजरत मोहम्मद हम्म, रसूलुल्लाह भी दरवाजा खटकाते हैं। हम्म, हम्म, तो
जब वो आते हैं तो इनको कहें इनका भी दरवाजा खड़काए ना, तो भाई उधर भी जाओ, भाई बुला रहा है। वो दिल की खिड़की खोलें तो वो पता लग जाएगा उनको। वो खोलते नहीं, वो कहते हैं सब कुछ हमारे ही पास है, बस ये तालीम हमारी है। तो कोई मतलब है कि कोई जो पहले दिल आए ना। इसका मतलब है कि जो बीजिया हुई वड्डना, जो मोहम्मद साहब या अगले नबी बीज गए ने, तो फिर वड्डन ਨੂੰ दिल नहीं करता। हाँ जी, जैसे आपने दिल की खिड़की खोली, हम्म, उन्होंने भी निकाल दिया, आप खुद भी निकल गए। सही। तो अहले दिल का तो ये हाल होता है। मैं कोई आपके पीछे थोड़ी लगा था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। मैंने तो आपको वो अपना हाँ नगमा भी सुनाया था। हाँ जी। आपने तो मुझे हाँ, वो जगह बताई थी, मैं तो जगह ही पूछने के लिए आपको, हम्म, आपने ही कहा था कि मैं आऊंगा। तो हम्म, मैंने आपने कहा कि आपको नहीं मिलनी, तो चलो मैं आ जाता हूँ, मैं बताता हूँ। तो मैंने तो वहां जाके वो नगमा जो खुदा ने मुझे कहा कि एक प्यार का नगमा है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी डायरेक्ट है, तो मैंने तो मैंने आपको तो सुनाया भी था। और जी, मेरा तो राय कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया था मैं। हाँ जी, मैंने तो उनसे ये भी कहा कि तुम बहुत दावा करते हो दुआ करने का, तो और दुआ कर लेते हैं। सही है। तो ये तो तुम्हारे दावे हैं ना कि झूठा या सच्चा। तो दुआ कर लेते हैं कि गुलाम अहमद कादियान दिल खोल ले पे कि वो आए और उन्होंने कहा कि, तो ये दिल खोलेंगे तो कहीं आ ही ना जाए गुलाम अहमद कादियान। खतरा है ना। दरवाजा ही बंद किया हुआ है हाँ जी, फिर वो आ जाएंगे तो फिर अमीर का क्या हाल होगा, है जी। ना। फिर भी मीटिंग ही चलेंगी क्या। तो ये है मुसीबत। सही है। जैसे वो ईसा ने कहा था ना याह्या को, उसने कहा मुझे तो वो जो अलाया है नजर नहीं आता, तो तू कहता है कि तुझे नजर आता है। तो आगे से ईसा ने जवाब दिया कि जरा मेरे हाथ पकड़ के आ, मैं तुझे वो नई तालीमात सिखाऊं, तो तुझे भी नजर आ जाएगा। उसने हाथ झटक दिया, उसने कहा ये काम नहीं होगा, है जी, मुझे नजर नहीं आता, मैंने अंदर ही रहना है। तो सही। अब क्या करें। हाँ, ये दौर भी नहीं कि पुलिस बुला के इनको अंदर करा दे, है जी। वो सब दौड़ निकल गए। तो अच्छा, वो भी बड़े अजीब से लोग हैं। चलो जमात अहमदी का क्या कहते हैं, डिप्लोमेट, वो कहते हैं अभी फैसले हो रहे हैं। अच्छा, ये डिप्लोमेट हैं ये। क्या है? तो बड़े वो अभी फैसले हो रहे, तो हम्म, मैं कहता हूँ कि हाँ, याद दिलाने के लिए जब गुजरते हैं ना फ्रैंकफर्ट हम, हम्म, तो ये वो डाल देते हैं, क्या कहते हैं, जो हमारे फ्लायर है ना, उधर डाल देते हैं। आज ही उधर डाल देते हैं, अच्छा ताकि अच्छा। मुंह जुबानी भी बता दिया और वो फ्लायर से फिर शायद याद ताज़ा हो जाए। सही सही, लेकिन अच्छा है। हाँ जी, तो ये तो चलता रहेगा, मैं तो अपनी उम्मीद नहीं टूटता। हाँ, सही है। तो ना जाने कहाँ से कोई निकल आया रास्ता। तो हालांकि हमने भी कोई हमने हजरत इनमें हजरत 50 साल गुजारे हैं, तो हाँ, इसीलिए हमें भी तजर्बा है कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मैंने तो कहा था एक दफा और आजमा दे, आपने कहा नहीं कर। तो चलो नहीं नहीं, मैं तो तैयार बैठा था। आप नहीं आपका मंतव्य था क्या नहीं, करना। वैसे भी जाके आजमाए ना उनको, वैसे क्या। बताएं कहें कि हजूर यहाँ पे आ रहे हैं और वो लगे हुए हैं, तो आप उनको बुलाएं। वैसे आजमाए ना मेरे बगैर। हाँ, जरा एक, नहीं, जिससे लोग नफरत करते हो और अनाद रखते हो, तो वो बार बार क्यों जाएगा इनके दरवाजे पे, और क्यों वो मुलाकातें करेंगे। मैं तो जा रहा हूँ, अगर मैं आपके लिए नमूना हूं तो आप भी जाएं। नहीं, आपकी तो ड्यूटी है ना। मैं नहीं नहीं, मैं तो अपनी हिम्मत के मुताबिक ही काम करूंगा। हाँ, लेकिन नमूना, हर कस्बा कदर हिम्मत दोस्त, भाई मैं जितनी मुझे पता यही तो बात मैंने मूसे से कही थी। है। हाँ जी। उसने भी यही कहना था कि कितनी हिम्मत दिखाऊं, मैंने कहा हर हफ्ते दिखाए। सही है। कब तक, मैंने कहा जब तक मौत नहीं आती। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, अगर इतना प्यार है तो कोई ना कोई आ जाएगा सही। और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन
حق تعالیٰ کی ذات کہتی میری ذات سے نا امید مت ہو۔ نا امید صرف کافر ہوتا ہے جی۔ تو صحیح انہوں نے سارے تجربے ایک طرف رکھ دیے ہیں، اور وہ بیچارے وہ بھی شروع ان کو لگ گیا پتا ابا جان لگے ہی رہیں گے جب تک موت نہیں آتی، تو وہ ایک دوسرے کو سبق سکھاتے ہیں۔ صحیح ہم نے بھی لگے رہنا ہے، وفا اپنی محبت پیش کرنی ہے خدا کو، نتائج ہماری ذمہ میں نہیں ہے۔ انسان کو جو کام دیا گیا وہ کوشش کوشش دیکھا نا، ایک تھوڑی سی قرآن میں ہے یہ بات کہ ایک طرف کہہ رہا ہے خدا کی ذات کہ موسیٰ جب تو جائے گا اس کا دل میں سخت کر دوں گا، سنے گا تو وہ نہیں مانے، اور خدا کی ذات کہہ رہی ہے چلنے لگا تو خدا نے موسیٰ کو پھر مشورہ دیا نرم طریقے سے بات کریے شاید مانی جائے، ہے جی، نرم طریقے۔ تو جو کہا نا کہ سخت کر دیا وہ خدا نے سخت نہیں کیا تھا، وہ تو فرشتوں نے بیچ میں ٹانگ اڑا کے مضمون کہیں سے کہیں اور لے گئے۔ خدا نے سخت نہیں کیا تھا، وہ اس نے اپنے جیون میں خدا کا انکار کر کے سخت کیا ہوا تھا۔ اصل بات نہیں بتائی نا، وہ سارا تھوپا خدا پہ ڈال، کیونکہ وہ تعلیم جبرائیل لے کے آ رہا ہے۔ تو وہ جو دوسری بات تھی کہ نرم نرم طریقے سے بات کریو شاید وہ مان جائے گا، یہ بات کس نے کی؟ خدا نے جبرائیل کو کہا یہ غلط ہے جو تو نے کہا ہے، کہ اس کا دل سخت کر دیا، اس سے نرم نرم بات کرے موسیٰ۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر تو پھر بہت سے گلجنے ہیں، ان گلجنوں کو کون سلجھائے گا؟ اب میں ان کو سلجھاؤں یا خدا کے دل کا ارمان بیان کروں؟ آپ فیصلہ کریں۔ جی یہ ہے۔ اچھا تو پھر جی اس ضرور، میں کوئی سوال ہے؟ جی ضرور، بہت شکریہ۔ تو آج کا یہ پروگرام یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ جامع مسجد زما حضرت زاہد خان علیہ السلام آپ کی تشریف آوری کا، روحانی رہنمائی کا بہت شکریہ۔ سبھی سامعین اور ناظرین کا، اچھا حضرات نے سوال کیے ان کا بھی بہت ایک شکریہ۔ میں تھوڑی چھوٹی سی بات کر جاؤں، جی جی حضور۔ ایک چھوٹی سی بات کر جاؤں۔ جی ایک اس کی دوست تھی موسیس کی، اس نے کہا نا اس نے کہا خدا والی بات نہیں کرنی، یا میں محبت کروں یا تم، میں تو ہی سے تم ہی سے۔ خیر بڑا وقت گزر گیا، اس کا کانٹیکٹ ختم ہو گیا۔ اب وہ ہر دفعہ آتی ہے خدا کو سننے کے لیے، یہ کیا ہے کہ بعد میرے اثر ہو، اب میں اس اثر کو کیا کروں؟ میں تو کمال ہی ہو گئی کہ پورے 2-2.5 گھنٹے کے اندر وہ بیٹھی ہے۔ تو جو چیز سیکھنے والی ہے اثر وہ یہ ہے کہ اگر میں وہ محبت دے گیا جو خدا مجھ سے مانگ رہا ہے، تو پھر یہ پرواہ نہیں کہ پھل میری زندگی میں آئے یا میری موت کے بعد آئے یا صدی کے بعد آئے یا ہزاروں سال کے بعد آئے، وہ محبت جیت کے ہی رہے۔ بے شک۔ بس یہ ہے۔ ہاں اب سوال یہ ہے کیا وہ محبت میں نے دی جو وہ مجھ سے مانگ رہا تھا؟ اگر میں نے دی تو صدیاں گزرنے کے بعد بھی پھل آوے گا۔ تو میں نے آج کہہ رہا تھا موسی سے، وہ دیکھ بیچاری بیٹھی اور سنتی ہے، وہ تو تیرے سارے تعلقات ختم ہو گئے، وہ تو کسی اور کی ہوگی، لیکن اب کیوں آتی ہے؟ وہ تو کسی اور کی ہوگی۔ تو پتہ لگا کہ جب انسان وہ بات کر جائے محبت کی جو خدا چاہتا ہے، اس کا اثر پھر یہ نہیں دیکھنا کہ میری زندگی میں آئے گا، میری موت کے بعد آئے گا، 1 صدی میں آئے گا یا 10 صدی میں۔ جی تو پھر اس نے
میں نے کہا اس سے بات کر کہ بھئی اب تو ہم صبر میں کچھ اور ہیں، میرے اور ہمارے فاصلے بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں حضور سے بات کرنا چاہتی ہوں خدا کے متعلق۔ تو محبت ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ختم۔ بہت بہت شکریہ حضور، سب ممبران کا بہت شکریہ۔ اگلے معینہ وقت پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا کی سلامتی۔ خدا کی سلامتی حضور، تھینک یو سو مچ فار ہاں یور جی، ٹائم حضور، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ کوئی بات نہیں، یہی تو وقت انمول ہے، اس کے سوا بھی کوئی اور وقت ہے؟ جی بالکل بالکل بالکل۔